الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال تعالی فی مقام آخر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کے متفرق آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے جانثاروں اور وفادار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان اور مقام کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھنے والے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی صداقت کی گواہی اور جن کی حقانیت کی گواہی فرش پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور اگر وہ ظاہری چہرے والے نگاہوں سے نابینا ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہو تو اسے بھی صحابی کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حلقہ رسالت میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے والے نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت کی نگاہ جب ان پر ڈالی تو وہ نابینا صحابی بھی صحابی بن گیا۔ وہ نابینا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا تو وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بن گئے۔ سامعین محترم، حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہترین اور مثالی زندگی کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر ان کی ایمان اور صداقت کی گواہی دی، اور کہیں پر ان کے تمام طرز زندگی کو پوری انسانیت کے لیے واضح کر کے بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان نبوت سے یہ اعلان فرما دیا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو میری حلقے رسالت میں بیٹھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہیں، میری صحبت یافتہ اور فیض یافتہ ہے، اب ان کی قدر و قیمت ایسے ہو گئی گویا کہ یہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہو گئے۔ ان میں سے جو بھی اب تا قیامت تک آنے والی انسانیت جو بھی جس صحابی کا اتباع کرے گا، جو بھی جس صحابی کے طرز زندگی کو اختیار کرے گا، جو بھی جس صحابی کے اس نقش قدم پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل مقصود تک ضرور پہنچا دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان اور مقام کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہے اور جانثار اور وفادار ہے، اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے رکوع اور سجدے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ اس سے ماقبل تورات اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہترین اوصاف کو بیان کیا۔ بلکہ ایک روایت میں آیا ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پوری کائنات کے انسانوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب نگاہ ڈالی تو اس میں سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے لیے انتخاب کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم میں انہی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ صحابہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو مکتوب فرما دیا۔ گویا کہ ایمان اور اسلام ان کے دلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اور ان کے دل و دماغ میں ایمان اور اسلام رچ بس چکا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ مکتوبی ایمان، یہ ایمان کا ان کے دلوں کے اندر لکھنا، یہ جماعت صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَآلَهَا، یہ حضرات صحابہ اکرام اس لائق تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرما دیا۔ اور یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے مربی تھے اور جو ان کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے ان کے باطن پر اتنی محنت کی، ان کے قلوب کے اوپر اتنی محنت کی اور ان کی دل کی دنیا کو اتنا صاف ستھرا اور اجلا بنا دیا اور اتنا مصفہ اور مشفع بنا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان صحابہ اکرام کے دلوں کا برتن اتنا صاف ستھرا ہے تو پھر اس میں تقویٰ ہونا چاہیے اور اس میں ایمان ہونا چاہیے۔ دنیا کا عام قانون اور قاعدہ بھی ہے کہ آدمی پانی اس برتن میں ڈالتا ہے کہ جس برتن میں کوئی گندگی نہ ہو۔ ہم پہلے چائے اس پیالی کے اندر ڈالتے ہیں کہ جس پیالی کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، پہلے پیالی کو دیکھتے ہیں کہ صاف ستھری ہے تو اس کے بعد دودھ ڈالتے ہیں، چائے ڈالتے ہیں یا دیگر مشروبات ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی برتن گندا ہو تو اس کے اندر قطعاً نہ کوئی پانی ڈالتا ہے اور نہ کوئی دودھ یا دیگر مشروبات اس کے اندر نوش فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب کو دیکھا، پرکھا، غور کیا۔ یہ اتنے بہترین صاف ستھرے لوگ تھے، ان کے قلوب اتنی بہترین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ ان بہترین اور صاف ستھرے برتن کے اندر، ان صحابہ کے قلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو انڈیل دیا۔ اور پھر قرآن کریم نے آگے جا کر کے ان کی بہترین جانثار اور وفادار حضرات صحابہ اکرام کے امتحان لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اب یہ تقویٰ تو ان کے دلوں کے اندر آ گئی، اب وہ نصاب پورا ہو گیا، اب اس نصاب کے ہدف کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اور جب امتحان لیا امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، تو پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف انہوں نے امتحان دیا تو دوسرے طرف ان کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا، فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ یہ سارے کے سارے کامیاب ہو کر گئے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے اندر ناکام ہونے کی کوئی تصور بھی نہیں، سارے کے سارے کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شان اور مقام پر آ گئے کہ فرش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دینے لگے،
تو عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمان اور اسلام کی گارنٹی دے دی۔ اور ان کے شان پر آگے کیا مقام بیان ہوا؟ فرمایا پھر ان کی شان اور ان کی حالت یہ ہوئی، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر سخت ہوں گے اور آپس میں رحم دل اور نرم دل ہوں گے۔ آج وہی صحابہ والی صفات، تقوی والی صفت اور صحابہ والی صفات میرے اور آپ کی زندگی سے جو ہی نکلتی گئی۔ ہماری زندگی سے جو تقوی والی صفت تھی، حضرات صحابہ اکرام والی بہترین صفت تھی، جو ہماری زندگی سے نکل گئی، تو پھر آج ہمیں کیا ہوا؟ اشداء بینہم ورحماء علی الاغیار، کہ دوسروں کے آگے تو ہم یہ کرتے ہیں اور آپس میں جو ہے نا مشت و گریباں ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہترین اور بہترین قسم کے جماعت قرار دیا۔ اور پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دعوے کیے، ایک دعویٰ الوہیت اور ربوبیت کے حوالے سے کیے۔ فرمایا کہ اے انسانو دیکھو، جب آسمان کی بلندی کی طرف دیکھو گے، زمین کی وسعت کی طرف دیکھو گے، اور اسی طرح بادلوں کے نظام کو دیکھو گے، اور شجر و حجر کو دیکھو گے، اور یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دو وسیع استعاروں کے اندر ہے، ذرے سے لے کر کے آفتاب تک اور قطرے سے لے کر کے سمندر تک، ہر شے میری معرفت اور الوہیت کی دلیل ہے، یہ میری ربوبیت کی دلیل ہے۔ کائنات کی ہر شے سے تمہیں اللہ رب العزت کی معرفت نظر آئے گی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تمہیں نظر آئے گی اور پہچانے گی۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی دوسرا دعویٰ کیا قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کے حوالے سے۔ فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں اور آپ کے فیض یافتہ ہے اور صحبت یافتہ ہے، مکتب مصطفی میں بیٹھنے والے ہیں۔ اب یہی ان کی تربیت اور تعلیم کی یہ شان ہے کہ ان کے ہر ادا سے اور ان کے ہر عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور حقانیت کی گواہی ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں۔ آپ کو صداقت تب ملی کہ اللہ کے رسول سچے تھے۔ حضرت عمر کو عدالت تب ملی کہ اللہ کے رسول عادل تھے۔ حضرت عثمان کو سخاوت تب ملی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت تب ملی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شجاع اور بہادر تھے۔ تو فرمایا کہ کائنات کی ذرہ یہ رب کی ربوبیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا کردار اور ان کا حیا اور ان کا وفا اور ان کی بہادری اور شجاعت اور وفاداری، ان کی ایک طرز زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ملتی ہے۔ تصنیف تب ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے کوئی مصنف ہو، حکمت کے پیچھے حکیم ہوتا ہے اور نظم کے پیچھے ناظم ہوتا ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات تب وجود میں آئے کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت خالق موجود ہے۔ ایسے ہی یہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، اور اسی طرح خالد بن ولید، عمر بن عاص، اور اسی طرح طلحہ و زبیر اور حسن و حسین کو دیکھو گے۔ جس طرح اس کائنات کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان صحابہ کو دیکھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کیا فرمایا کہ جس آسمانی ہدایت کا میں سراج منیر ہوں، جس آسمانی ہدایت کا میں سراج منیر ہوں، اسی آسمانی ہدایت کے تابندہ ستارے حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ جس آسمانی ہدایت کا میں سراج منیر ہوں، میرے صحابہ اسی آسمانی ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ ان کے اندر جتنی خوشبو ہے وہ اس
اس مرکز سے ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ خوشبو ان کو ملی۔ ان کے اندر جتنی روشنی ہے، ان صحابہ کے دلوں کے اندر جو روشنی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اس روشنی سے ان کے دلوں کو روشن کیا گیا اور منور کیا گیا۔ ان کے اندر جتنی وفائیں ہے، یہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرکز سے ان کو وفائیں ملی۔ تو اس لیے اور دنیا کا قانون اور قاعدہ بھی ہے کہ اگر شاگرد نالائق ہو تو استاد منہ دکھانے کا نہیں رہتا۔ ایسے ہی جس باغ کا پھل کڑوا ہو تو باغبان شرمندہ ہوتا ہے۔ اہل اسلام یہ کہتے ہیں، اہل ایمان یہ کہتے ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ اکرام کی جماعت وہ سچے تھے اور برحق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلشن بنائے ایمان اور اسلام کے حوالے سے، جو نرسری بنائے اور جو حضرات صحابہ اکرام کی صورت میں بنائے، یہ بالکل باثمر اور کارآمد ہے کہ جس کی خوشبو تا قیامت تک مہکتی رہے گی، اور جن کی مثالی زندگی میرے اور آپ کے لیے اور تا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے واجب التقلید ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انہی حضرات صحابہ اکرام کے نقوش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں ان کی طرز زندگی اور ان کی غلامی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔